شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کے تمام پسماندہ علاقوں کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عمران خان نے آرمی پبلک اسکول کے المناک سانحے کے 7 برس مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد پاکستانی قوم متحد ہوئی اور پختہ عزم کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے حقیق عزت سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے ضلعی اور صوبائی عدالتوں میں خصوصی ڈویژن بینچ قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے غریب طبقے اور پسماندہ علاقوں کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسکردو میں اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جگلوٹ اسکردو شاہراہ کے افتتاح کے بعد عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان، قبائلی اضلاع، جنوبی بلوچستان، اندرون سندھ اور پنجاب کے دور دراز علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رابطے بڑھنے سے عالمی اور مقامی سیاح اس خطے کی جانب راغب ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس علاقے میں سیاحت سے تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر کما سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں مذہبی سیاحت کے بھی بہترین مواقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صحت بیمہ اسکیم کے ذریعے خیبر پختونخوا کی تمام آبادی کا احاطہ کیا گیا ہے اور اگلے ماہ سے پنجاب میں بھی اس اسکیم کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی صحت کارڈز فراہم کیے جائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پاکستان کو بڑی تعداد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایرو اسپیس سائنس اور انجینئرنگ کے بارے میں 7ویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپار کو خلا سے بڑے پیمانے پر معلومات اور اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے جنہیں مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے المناک حملے کو آج 7 سال مکمل ہو گئے۔ 2014 میں آج کے دن اس اسکول پر دہشت گردوں کے حملے میں طلباء اور اساتذہ سمیت 147 افراد شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی پبلک اسکول کے المناک سانحے کو 7 برس مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد پاکستانی قوم متحد ہوئی اور پختہ عزم کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دشمن کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان کے ٹھکانوں میں ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے قوم پر زور دیا کہ فرقہ واریت، مذہب اور نسل کی بنیاد پر نفرت اور تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف متحد ہو جائے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی پبلک اسکول پشاور کے المناک سانحے کے 7 سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جامع شہادت نوش کرنے والے تمام طلباء اور اساتذہ ہمارے ہیرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے والدین کو بھی شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے حقیق عزت سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے ضلعی اور صوبائی عدالتوں میں خصوصی ڈویژن بینچ قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے آج سے پہل اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی کسی شخص یا ادارے پر بے بنیاد الزامات لگا کر بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم پر ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین احمد کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ کسی باوقار عہدے کے تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے اور یہاں تک ذرائع ابلاغ کے بعد چینلز بھی کردار کشی کی اس مہم کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ وجیہ الدین احمد کے خلاف فوجداری مقدمات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے نائب سیکرٹری جنرل طارق علی بخیت نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے واضح حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اسلامی کانفرنس تنظیم کے اجلاس میں انتہائی اہم اور جامع قرارداد منظور کی جائے گی۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے بحران کے پیش نظر اس کی انسانی بنیادوں پر امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بیان میں انسانی امور کے رابطے کے بارے میں اقوام متحدہ کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اس سال اب تک 1.5 کروڑ افراد نے غذائی امداد حاصل کی۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تفصیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔